خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو 2 جولائی 1972 کا شملہ ایگریمنٹ ہے، کیا اس کے بعد یہ جو UN ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ، کیا وہ بیکار یعنی ریلیونٹ ہو گئے ہیں؟ Does the Shimla agreement override the UN resolutions؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑی تیاری بھی کرنی پڑی۔ ویسے تو میری جو کتاب ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، اس میں پوری میں نے اس کی انالیسس، اس کی بیک گراؤنڈ، کن حالات میں یہ ایگریمنٹ ہوئی، وہ میں نے پوری ڈیٹیلز دی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شملہ ایگریمنٹ کے بعد UN ریزولوشنز کا ذکر بے معنی ہو گیا؟ یہ بیسک سوال ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو مشرقی ایسٹرن پارٹ تھا، ایسٹ پاکستان، وہاں پہ سول وار ہوئی، آرمی ایکشن ہوا تو ادھر سے مکتی بہینی، جنہوں نے پہلی وہ کیا کہتے ہیں وائلنس شروع کر دی ہوئی تھی، انہوں نے جواب دیا۔ مکتی بہینی کو انڈیا نے تیار بھی کیا، اور پھر ایک جنگ ہوئی 5 دسمبر 1971 کو، جو تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئی، اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فورسز لیڈ بائی جنرل نیازی دے سرینڈرڈ ٹو انڈیا، اور سو دیٹس دا بیک گراؤنڈ۔ جب یہ ہوا تو 90 سے لے کے 94,000 پاکستانی، ویسٹ پاکستانی، جو اس زمانے میں ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں تھے، ان کو ڈیٹین کر لیا وہاں کے جو یہ مکتی بہینی اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ادھر ویسٹ پاکستان میں جنرل یایا اور اس کا جنٹا جو ہے، ان کو ریزائن کرنا پڑا، اور ZA بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے، 73 تک وہ پریزیڈنٹ ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی بیکیم پرائم منسٹر آفٹر دا a new constitution was adopted by Pakistan. Anyhow، اب ہوا یہ تھا کہ سیز فائر ہو گیا تھا۔ The ceasefire had come to end between India and Pakistan on the 17th of December. 16 کو ریزائن ہوا، یہ سائن ہوا سرنڈر، اور 17 کو سیز فائر اگری ہو گیا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو ویسٹ پاکستان میں اب ایک ڈیمانڈ تھی، حکومت پہ پریشر تھا کہ آپ ہمارے POW لے کے آئیں۔ ادھر بنگلہ دیش میں جو نیشنلسٹ فورسز تھیں، وہ چاہتے تھے کہ 1,000 سے زیادہ ویسٹ پاکستانیوں کو آن ٹرائل رکھا جائے فار وار کرائمس۔ ان 94,000 میں آئی تھنک اباؤٹ 68 to 70% جو ہیں وہ آرمی پرسنل تھے ان ڈفرینٹ کیٹیگریز، باقی سویلین تھے۔ ہاں جی، ادھر بھٹو صاحب نے ان POW کے لیے جو کنسیشن دیا وہ یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان، جنہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا جب یہ سول وار شروع ہوئی ہے، اور انہیں یہ لے آئے تھے فیصل آباد میں، جو پرانا پہلے اسے لائل پور کہا جاتا تھا، ان کو ریلیز کیا۔ دنیا کا پریشر بھی تھا۔ سو جب مجیب الرحمان واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ وی ول پٹ دیز پیپل آن ٹرائل۔ بعد میں یہ فگر کم ہوتے ہوتے 195 کا بن گیا کہ یہ لوگوں کو تو ہم نے ڈیفینیٹلی آن وہ کیا کہتے ہیں
وار کرائمس کے لیے ٹرائی کرنا ہے، انکلوڈنگ جنرل نیازی اینڈ جنرل راؤف فرمان علی، یہ دونوں کو اس لسٹ میں نام تھا۔ خیر، یہ ادھر پہ یہ جو پاکستان ٹوٹ گیا تھا، ایک عجیب سائیکولوجیکل پوزیشن تھی۔ میں اس زمانے میں پاکستان تھا، تو آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ دا سچویشن واز۔ دیر واز اے جنرل سینس آف ڈیفیٹ اینڈ یعنی سو مسٹر بھٹو was now under pressure to do something to alleviate the situation. تو اس دوران مسز اندرا گاندھی کے ایڈوائزرز نے انہیں کہا کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو سیٹل دس وتھ مسٹر بھٹو، اور بھٹو صاحب اپنے ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ شملہ گئے۔ اس میں بہت لوگ تھے، جرنلسٹ بھی تھے، وہ لوگ بھی جو انڈیا کے ساتھ ان کے گڈ ریلیشنز مشہور تھے، وہ لوگ بھی تھے۔ سو بگ ڈیلیگیشن وینٹ دیر، اور شملہ میں ان کی بہت بڑی ریسیپشن ہوئی۔ ان کی پکچرز آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شملہ اگریمنٹ ہوئی، اس کی جو مین ہے اپنا کلوزز، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے وہاں پہ آرگیو کیا تھا کہ اگر آپ ملٹری یہ پرسنل کو ٹرائل پہ ڈالیں گے تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کوئی نارملائز ریلیشنز وتھ انڈیا کر سکوں یا وتھ بنگلہ دیش۔ یہ بھی تھا کہ کوئی 4 لاکھ بنگالی ویسٹ پاکستان میں تھے، اینڈ مسٹر بھٹو ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ان کو ڈیٹین کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارے پی او ڈبلیو نہیں چھوڑتے تو ہم بنگالیوں کے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ دیر آر بنگالی آفیسرز سویلین اینڈ ان دا آرمی جو ادھر ہیں ہماری طرف، جو بنگلہ دیش کے ساتھ سمپتیز رکھتے ہیں اور ان کو انفارمیشن بھی دیتے رہے ہیں، سو وی ول پٹ دیم آن ٹرائل۔ تو یہ پوزیشن تھی۔ ان حالات میں جو شملہ اگریمنٹ ہوئی، اس میں بیسک اسپرٹ یہ تھی کہ وی ول ورک ٹورڈز اے ڈیوریبل پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ختم کریں گے، ہاں جی۔ اور جو مین کلاس تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹس ہیں انہیں بائی لیٹرلی ریزالو کیا جائے گا، یا اگر یہ دونوں ملک چاہیں تو کوئی اور فارمولا بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن دونوں کی اگریمنٹ کے ذریعے، یعنی ڈائریکٹ بائی لیٹرل ٹاکس کے ذریعے، یا اف دے اگری ٹو اندر فارمولا۔ یہ بات ہو گئی۔ ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے نا، جو سیز فائر لائن تھی، وہ تھوڑی سی آلٹر ہوئی تھی آفٹر دا وار وتھ وی اسٹارٹیڈ آن دا 5th of December 1971۔ اس دوران انڈین فورسز ہیڈ کم ان سیورل پارٹس آف ویسٹ پاکستان۔ تو سیز فائر لائن جو ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا۔ جب تک کہ یہ دونوں ملک اپنے ایشوز ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے تو لائن آف کنٹرول وڈ بی دا پریکٹیکل، ورچوئل اور ڈی فیکٹو انٹرنیشنل بارڈر، یعنی دونوں یہ اس کو کراس نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ کے دونوں طرف سے یہ جو ان کے ریپرزینٹیو ہیں انڈیا اور پاکستان کے، دے ول میٹ ٹو ورک آؤٹ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ جو نوٹ وردی چیز ہے کہ اس شملہ ایگریمنٹ میں کوئی ریفرنس نہیں تھا ٹو اے پلیبسائٹ۔ دس از ٹو بی انڈر لائنڈ کہ وہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا۔ جو یو این ریزولوشنز جو ہیں ان میں پلیبسائٹس کا ذکر ہے اور اسی پہ پاکستان زور دیتا ہے، لیکن شملہ ایگریمنٹ میں نو مینشن واز میڈ ٹو اے plebiscite ٹو بی ہیلڈ ان جموں اینڈ کشمیر اکارڈنگ ٹو دا UN resolutions۔ جب یہ شملہ ایگریمنٹ ہو گئی اور بھٹو صاحب واپس آ گئے، اور بعد میں بیچز میں POW ادھر سے بنگالیوں نے، بنگلہ دیش والوں نے چھوڑا،
یہ بائی دا وے وہ انڈیا میں آ چکے ہوئے تھے. دے ہیڈ براٹ دیز POWs ٹو انڈیا, اور وہاں ان کو رکھا ہوا تھا کیونکہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ ان پہ حملہ کرنا چاہتے تھے پاکستانیوں پہ اپنا بدلہ لینے کے لیے. تو خیر ان اسمال پورشنز ادھر سے ویسٹ پاکستان سے بنگالی جانے دیے, ادھر سے POWs آئے, اور anyhow this all ended in 1974 when POWs were all sent to پاکستان, اور ادھر سے بنگالیوں کو جانے دیا. لیکن اب شملہ ایگریمنٹ کے بعد جب یہ دوبارہ نارمل پالیٹکس ہوئی, انڈیا کی کوشش, انڈیا نے کہا کہ بھئی ہم نے تو پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی ہے اس میں we have said explicitly کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے انکلوڈنگ کشمیر اس کو بائیلیٹرلی ہم ریزالو کریں گے. سو UN resolutions have become redundant, یعنی ان کی اب کوئی وقت نہیں ہے. پاکستان نے کہا کہ یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس میں کشمیر ڈسپیوٹ کی ریزولوشن کا ذکر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا ان اینی وے, کہ انڈیا اپنا کشمیر رکھے اور پاکستان اپنا کشمیر رکھے. یہ بھٹو صاحب نے اس قسم کی پوزیشن ڈالی, اور بعد میں ہوا یہ کہ پاکستان نے بار بار ہر سال یونائٹڈ نیشنز میں جا کے زور دیا کہ جی the Kashmir dispute should be resolved in accordance with the right of self-determination of the Kashmiri people, which means through a plebiscite. یہ میں بتا دوں کہ plebiscite کی UN resolutions میں بھی چوائس ہے either to join پاکستان اور انڈیا. ایک تھرڈ آپشن یعنی ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کبھی بھی اگری نہیں کیا گیا. ایون ان دا کسوری پلان اس پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. بوتھ گورنمنٹس ہیو سیڈ کہ دس از بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, کشمیر کا فیوچر. تو سوال یہ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد کیا UN ریزولوشنز irrelevant ہو جاتے ہیں, ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں؟ According to the Indians, yes. According to the Pakistanis, شملہ ایگریمنٹ میں بھی مانا گیا کہ UN کے کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے یہ ابھی ریزالو ہونا ہے. Personally, I think the Indians have a stronger case, definitely. کہ وہ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ through bilateral agreement یہ ڈسپیوٹ اور باقی ڈسپیوٹ بھی ریزالو ہوں گے. ہاں جی, اور وہاں پہ پلیبسائٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. سو انڈیاز پوزیشن آئی تھنک از the one which is based closer to what India and Pakistan agreed on the 2nd of July 1972. Have the UN resolutions therefore become irrelevant, redundant, بیکار؟ پاکستان کے مطابق تو ایسے نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر مزید یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سارے کشمیر کے ڈسپیوٹس ہیں, ریزولوشنز ہیں آن دا کشمیر ایشو, وہ UN چارٹر کے چیپٹر نمبر 6 کے انڈر ہیں. 2 چیپٹرز ہیں, چیپٹر 7 اینڈ چیپٹر 6. چیپٹر 6 کے انڈر جو ریزولوشنز ہوتے ہیں وہ صرف UN کو ایز اے فیسیلیٹیٹر آف پیس, ان UN کا اور کوئی رول نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پیسفل ریزولوشن کے لیے وہ سروسز رینڈر کر سکیں, دے سکیں. اگر یہ UN ریزولوشنز آرٹیکل 7 کے نیچے, چیپٹر 7 کے نیچے ہوتے, انڈر ہوتے, تو پھر سیکورٹی کاؤنسل کو کوئی ایکشن لینا پڑتا. لیکن دیٹس ناٹ دا پوزیشن. مجھے یاد ہے سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز کوفی عنان, انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ کشمیر از نو لانگر آن دا مین وہ جو ہیں UN ریزولوشنز. لیکن بعد میں اس پوزیشن پہ بھی UN میں کوئی چینج آیا. بٹ دا تھنگ از
کہ انڈیا انسسٹ کہ بائیلیٹرلی اس کو ریزالو کرنا ہے، اور پاکستان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ نہیں، شملہ ایگریمنٹ میں بھی یہ تھا کہ یہ کشمیر کا ریزولوشن ریزالو ہوگا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی یو این ریزولوشنس اور پلیبیسائٹ جو ہے، لیکن 1972 2 جولائی کا جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس میں پلیبیسائٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کشمیر کو بھی ریزالو کریں گے تھرو پیسفل نیگوشیشنس، اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ بائیلیٹرلی یہ کیا جائے گا unless they agree to another formula and India is not willing to do that۔ تو میرے خیال سے انڈین پوزیشن از فار اسٹرانگر دین دا پوزیشن پاکستان ٹیکس، اور ہوتا یہ ہے کہ ہر سال یہ جاتے ہیں وہاں پہ کشمیر کا ایشو لے کے آتے ہیں، انڈین جو ہیں وہ پھر ایک لانگ لسٹ بتا دیتے ہیں جو پاکستان اپنی مائنورٹیز کے ساتھ بلوچستان اور ادھر جو کرتا ہے، تو یہ ایک ریچول بن چکا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے خیال سے جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی طرف، اس کے اوپر اگر موو کی جائے، مجھے پتہ ہے انڈیا میں اب اس پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو پاکستانی کشمیر بھی لینا ہے۔ آپ اپنے ملٹری جنرلز کی ویڈیوز دیکھ لیں، دے سے دس از ناٹ پاسبل اینڈ دس از ناٹ ایون ورتھ۔ مجھے یاد ہے RSS والے مجھ سے ملے جب انڈیا میں، تو میں نے کہا یو آلریڈی ہیو سو مچ مینی ہیڈ ایکس، ڈو یو وانٹ ون مور؟ دے آل اسمائلڈ۔ ایوری باڈی انڈرسٹینڈس کہ یہ جو ہو چکا ہے رائٹ اور رانگ، یہ یہاں پہ اس کی پیسفل ریزولوشن تو یہ ہے۔ جنگ کے ذریعے اگر نیوکلر ویپنز آ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے تو وی ڈونٹ نو ویئر دس ول اینڈ، لیکن does the Shimla agreement override the UN resolutions on Kashmir? My own position is yes, but the Pakistanis interpret it to say کہ اس میں کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ذکر ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ UN resolutions کے مطابق ہو۔ تھینک یو ویری مچ فرینڈز، آل دی بیسٹ۔